تخلیق سے پہلے موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورہ کیا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ ہماری بچیاں بھی بالکل کچیاں بھی ہماری بچی آ گئی ہے، بالکل کچی آ گئی۔ تو میں نے کیا کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق علیہا تسعۃ عشر وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ایمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين كفروا في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا۔ یہ مذکر اور مؤنث نہیں ہے اور کھاتے پیتے نہیں، ان کی جبلت میں نہ نہیں، جہاں کھڑا کیا کھڑا، انکار نہیں، کام کرنے کی بہت صلاحیت۔ 4 افضل ملائکہ ہیں، ایک کا نام ہے جناب اسرافیل، ایک کا نام ہے عزرائیل، ایک کا نام ہے میکائیل، اور ایک کا نام ہے جبرائیل۔ جناب اسرافیل کے ذمہ پھونک ہیں، وہ ابھی بالکل بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھونکیں گے لوگ مر جائیں گے، صرف سور پھونکیں گے لوگ جی جائیں گے۔ اور جناب اسرائیل وہ تو ہر گھر کا مین ہے، اور جناب میکائیل کے ذمہ روزی کا پہنچانا، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ انبیاء کے پاس وہی آنی ہے۔ جب نبوت کا دورہ ختم ہوا تو وہ کام بھی تقریباً ہمارے پاس آگا دادا دے گا نا کہ ڈرائی سما کرتے نہیں کی، اب سمجھ لو۔ یہ آگے وہ بلقائی اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر ایمان رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں ان کی رویت ممکن نہیں، اور آخرت میں ان کی رویت یقینی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں اپنے علامات کی وجہ سے، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک ہے اور اکیلا ہے، تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ اور آخرت میں رویت ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لوگوں سے کہ میں نے آپ کو جنت دے دی اور کیا دی، تو لوگ کہیں گے علماء سے معلوم کرتے ہیں، تو وہ ان علماء کے پاس آئیں گے، علماء کہیں گے اللہ تعالیٰ سے ملاقات مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس طرح ہوئی کہ وہ اپنے شان کے مطابق آئیں گے اور سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے، آنکھیں جس طرح دیکھتی ہیں دیکھتی رہ جائیں گی، کوئی آنکھ جھپکے گی نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ آنکھیں اسی وقت کے لیے پیدا ہوئی۔ ابھی آپ 1 منٹ اپنی آنکھ کو آپ قابو نہیں رکھ سکتے، وہ جب جاتی نیچے جاتی جھک جاتی، وہاں نہیں جھکے۔ تو اس کو کیا کہا ہم نے اس کو یہ بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لقاء، کبھی لقاء ہی برسی۔ اب اس پہ اعتراض ہوا کہ جنابی موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کے ملاقات کی، تو دنیا میں تو ان کا ممکن ہوا، تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ثابت نہیں ہوا۔ جواب ہے کہ ملاقات میں ہی باتیں ہوئی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پردے کے پیچھے میں اللہ تعالیٰ ہو، بات ہو، ملاقات کریں گے۔ اس لیے جناب موسیٰ کو اللہ کا ملاقات ہی نہیں کہا جاتا، اللہ کے ساتھ بات کرنے والا کہا جاتا۔ اب ایک اور اعتراض ہوگا کہ معراج میں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، تو اس کے جواب یہ ہے کہ وہ عالمی ملکوت، وہ عالمی دنیا نہیں۔ عالم الاسلام، اسلام کیا ہے؟ الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان قال ما الاحسان۔ اسلام ایمان کے بعد انہوں نے اسلام کا ذکر کیا،
اسلام اور ایمان میں وہی فرق ہے جو مسکین و فقیر میں ہے. اذا اجتمعا افترقا، اذا افترقا اجتمع. بولو اذا اجتمعا، بولو اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا. جب دونوں کو جمع کرو گے تو دونوں الگ الگ معنی دیں گے. دونوں کو جمع نہیں کرو، ایک کو لاؤ گے تو دونوں معنی دیں گے. اذا اجتمعا جب دونوں جمع ہوں گے، افترقا معنی الگ الگ ہوگا. واذا افترقا ایک ایک آئے گا، اجتماع دونوں معنی دیں گے. اجتماع افترقا واذا افترقا اجتماع. اب ایک اکیلے اسلام لایا تو یہ اسلام کا معنی بھی دے گا، ایمان کا معنی بھی دے گا. اکیلا ایمان آیا تو ایمان کا معنی بھی دے گا اور یہ اسلام کا معنی بھی دے گا. لیکن دونوں آگے پھر ایمان کا الگ معنی کرنا پڑے گا. ہلو، ایمان کا الگ اور اسلام کا الگ ایمان. ایمان کہیں گے انقیاد ظاہری کو اسلام کہیں گے اور انقیاد باطنی کو ایمان. اب انقیاد باطنی کا پوچھ لیا، اب انقیاد ظاہری کا ہے. اب انقیاد ظاہری کیا ہے؟ مل اسلام. اسلام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسلام یہ کہ کلمہ ہے. تو کلمہ کا مفہوم اس طرح ادا کیا. فَإِن لَمْ تَكُنْ کیا کہا؟ الاسلام ان تعبد اللہ، اللہ کی تو عبادت کرے، ولا تشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور تو نماز ادا کرے اور فرض زکوٰۃ دیا کرے. مفروضہ فرض یعنی زکوٰۃ نافلہ وہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ مفروضہ وہ فرض ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مال کے اندر 2.5% ہے، وہ جانوروں کے اندر اس کا الگ نصاب ہے، عشر ہے، فطرہ ہے. یہ المفروضہ اس لیے لائے کہ باقی تو ادا کرو لیکن یہ ضرور ادا کرنا. اور کیا کہا؟ وہ تصوم رمضان اور رمضان کرو. اب کا کالم الاحسان، احسان کیا؟ دو بنیادی سوالات کے بعد تیسرا بنیادی سوال آ گیا. ایک بنیادی سوال ایمان کیا ہے، ایک دوسرا بنیادی سوال اسلام کیا ہے. اب احسان کیا ہے؟ احسان سے تصوف و سلوک شروع ہو جاتا ہے. تصوف و سلوک شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے احسان کا یہ ترجمہ کیا ان تعبد اللہ، آپ اللہ کی عبادت کرو اس طرح کأنک تراہ، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ تب ادھر شیر نوٹ ہو یہ خبر اہتمام کا ہوا. ہاں تخزمہ موبائل مجھے خبر اہتمام کا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ ایسی عبادت کرو کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر وہ درجہ حاصل نہیں تو دوسرا درجہ حاصل ہو کہ وہ آپ کو دیکھو. جب آپ ان کو دیکھو گے تو آپ نظر ٹکٹکی باندھ کر دیکھو گے تو نظر کہیں اور نہیں جائے گی، اور جب وہ آپ کو دیکھے گا تو نظر ادھر ہونے کی گنجائش ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اعلیٰ عبادت یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھیں. اللہ کا دیکھنا تو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے. جو چیز ممکن نہیں ہے تو اس کو کس طرح ترغیب دے کر دیکھا جا سکتا؟ سوال ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو آپ یوں سمجھو کہ بالفرض اگر اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ممکن ہوتا اور آپ دیکھتے ہوتے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی، وہی کیفیت مطلوب. اگر دیکھنا ہوتا آپ دیکھتے رہتے تو کس طرح کی عبادت مطلوب تھی، وہ عبادت ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ خود حدیث میں جواب موجود ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، گنجائش پیدا کر دی. اگر اللہ تعالیٰ کا دیکھنا دنیا میں ممکن ہوتا تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ چننے کی کوئی ضرورت نہیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ دوسرا جواب ہے کہ جو چیز دیکھی نہیں جا سکتی اس کو کیوں دیکھنے کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا گیا. تو کہا اس کے دو معنی جواب ہے. ایک یہ کہ فرض کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، جو دیکھتے ہوتے تو کس طرح عبادت ہوتی، وہ عبادت مطلوب ہے. اور دوسرا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ کہہ کر دوسرا آپشن دے دیا کہ ٹھیک ہے اگر ممکن نہیں اللہ کا دیکھنا تو وہ حالت تو پیدا کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو بھی اس میں گنجائش بہت ہوتی ہے
یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کوئی غلط حرکت نہ کریں. مثال کے طور پر کوئی نابینا وہ جہاں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو کسی کو نہیں دیکھ رہا لیکن لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بہت ساری غلط حرکتوں سے احتیاط کریں. اور اگر یہی نابینا بادشاہ کے دربار میں چلا جائے تو بادشاہ کو تو وہ نہیں دیکھتا لیکن وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں نے کوئی غلطی کی تو پکڑ جاؤں گا. اگر آپ کی عبادت پہلے والے درجے کی نہیں ہے تو دوسرے والے کی. میں کہتا ہوں، طالب علم کہتا ہوں، جس طرح ایمان ضروری ہے، جس طرح اسلام ضروری ہے، اس طرح احسان ضروری ہے. احسان کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان کے میں رسول بھیجا. کیا کرتا ہے وہ رسول؟ یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے. کس طرح پاک کرتا ہے؟ باطنی طور پر گناہوں سے پاک کرتا ہے. اب باطنی طور پر گناہوں سے پاک کرنے کو آج کل تصور ہوتا ہے. باطنی طور پر گناہوں سے پاک کرنے کو آج کل تصور ہوتا ہے. تو کیا کہا؟ وقال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ قال ما المسؤول بأعلم من السائل، نہیں ہے مسئول زیادہ جاننے والا سائل سے، نہیں ہے مسئول زیادہ جاننے والا سائل سے. کیا معنی؟ عدم علم میں آپ اور میں برابر ہیں. جیسے آپ پوچھ رہے ان کو نہیں پتا، جس طرح سائل کو نہیں پتا تو وہ پوچھ رہا ہے، لیکن جس سے پوچھ رہا ہے وہ نہیں پتا. سائل کون ہے؟ جناب جبرائیل. مسئول کون ہے؟ جناب نبی کریم. بولو رسول اللہ، بولو رسول اللہ. یہاں لام استغراقی بھی ہو سکتا ہے اور یہاں لام عہدی بھی ہو سکتا ہے. لام المسئول میں لام، السائل میں لام. مل مسئول بعالم من السائل، الف لام السائل کا، الف لام المسئول کا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ عہد ذہنی بھی ہو سکتا ہے اور یہ استغراقی بھی ہو سکتا ہے. عہد ذہنی ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جو جس سے پوچھا گیا اس کا فرد کامل، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور السائل جو پوچھنے والا اس کا فرد کامل وہ جناب نہیں بھائی کیا مسئول رسول اللہ ہیں، سائل تو رسول اللہ نہیں ہے. لہذا عہد ثانی میں السائل کون ہوا؟ وہ شریف ملائکہ، افضل الملائکہ جبرائیل. اور المسئول میں الف لام عہد ثانی کون ہوا؟ وہ اشرف الرسل والخلائق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر استغراق ہے، استغراق کا الف لام ہے، تو پھر آپ اس طرح ترجمہ کرو گے. قیامت کے عدم علم میں کوئی بھی سائل، کوئی بھی مسئول کسی بھی سائل کے بارے، کوئی بھی مسئول کسی بھی سائل کے سوال کے بارے میں علم نہیں رکھتا. اگر آپ عہد خارجی عہد استغراقی کریں گے تو تمام لوگوں کو شامل ہو. تمام کے تمام لوگ جب سائل بن جائیں، تمام کے تمام لوگ جب مسئول بن جائیں تو وہ عدم علم میں سب برابر ہیں. کوئی مل مسئول آنا پہ عالم، مسئول وہ سائل سے عالم نہیں. وان اماراتیا وسأخبرک عن اشراتیا، اور میں آپ کو بتا دوں گا اس کی علامتوں کے بارے میں. اذا ولدت الامۃ ربها، کبھی ربها آتا ہے کبھی ربتها آتا ہے. واذا تطاول رعاة الابل البهم فی البنیان فی خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں. کیا معنی؟
اذا ولدت الامۃ ربها، جب جنے گی باندھی، جب جنے گی کنیزہ اپنے مالک کو. وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ أَلْبُهُمْ، کالے کالے اونٹوں کو رکھنے چرانے والے رعاة، وہ کیا کریں گے؟ وہ فخر کریں گے پھر بنیاد لمبی لمبی عمارتوں میں. میری عمارت آپ سے اچھی ہے. وہ ارذل لوگ جو ہوں گے وہ اشراف بن جائیں گے، اشراف لوگ ذلیل بن جائیں گے. کیا کہا؟ فی خمس لا یعلمون الا اللہ. قیامت کا سوال ان 5 چیزوں میں ہے. قیامت کا سوال ان 5 چیزوں میں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ آیت ہے سورہ فرقان کی آخر میں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. وينزل الغيث، اور یہ علم کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ کے پاس ہے. ويعلم ما في الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا. وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور کوئی نفس نہیں جانتا وہ کون سی زمین پر مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، بولو ان اللہ علیم خبیر. ان اللہ علیم، ان اللہ ان اللہ ان اللہ اللہ علیم و خبیر ہے. ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عنده علم الساعة آلایا ثم ادبر، پھر وہ چلتا گیا. فقال، نبی علیہ السلام نے کہا ردو، بار جاؤ اس کو لوٹاؤ لوٹاؤ. فلم یروا شیئا، تو کوئی بھی نہیں تھا. معلوم ہوا کہ انسان نہیں تھا بلکہ جنات تھا. جنات بھی نہیں تھا، فرشتہ تھا. فقال هذا جبرائیل جاء يعلم الناس دینہم، یہ جبرائیل تھا جو لوگوں کے پاس آیا تھا، لوگوں کو دین سکھا رہا تھا سوال کر کے. السوال نصف العلم، اسے سوال کیا، ہم نے جواب دیا، لوگوں کو تعلیم کا فائدہ ہوا. قال ابو عبداللہ جعل ذلك كله من الایمان، ابو عبداللہ نے اپنی بات کو ثابت کر دیا. انہیں کہا دیکھو ان تمام باتوں کو انہوں نے ایمان میں شامل کر دیا. ان تؤمن باللہ، ان سب کو ایمان کہہ دیا. وہ کہتے ہیں ایمان، اسلام، دین یہ شے واحد ہے. انہوں نے اپنے اس کو ثابت کر دیا. پڑھو. قال حدثنا ابراهيم بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن صالح بن شهاب بن عبد الله بن باجی ایک سوال ہوتا ہے باجی کہتے ہو لڑکی کی جانے بولی، باجی لڑکیوں کو بولتے ہیں نا. ادھر ہمارے یہاں لڑکا باجی ہے. یہ لکھو ساتھ میں کپڑے رنگ چکتے ہیں. ہمارے فریم جوڑاؤ بچے، ہر ایک جوڑے یہ دیا. سوال نمبر 1، طالبات لکھو سوال نمبر 1. سوال نمبر کتنا؟ حسین موٹا بنوں گا تو ململ اپا پبلش کی تھی. ململ کی سے گزر ایسی گا نا مولانا وسیم کو پتہ ہوگا. مولانا وسیم پتہ ہوگا کہ کم لے کے سیٹ کرتی سیٹ پہ ماں پھر گئے اور بات شو ضرور زید ہے کہ مشر پھر سے زیر آئی
صاحبزادہ نجیب احمد. دیکھا دیکھ رہے ہو. سوال نسائی میں روایت ہے کہ انہ جبریل نظر فی صورت دحیہ کلب